السلام علیکم، میرا نام محمد ابرار ہے۔ ویڈیو کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ہمارے 4 پیجز رہ گئے تھے زبان فارسی کی اس کتاب کے۔ یہ کتاب نمبر 2 ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں پیج نمبر 5 پر موجود ہوں۔ یہاں پر ایک پیش گفتگو ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ دوست من یعنی میرا دوست یا میری دوست، استاد ماں ہمارے استاد، ہم کلاسی شما یعنی آپ کا کلاس فیلو۔ اب انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے نیچے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں جن کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے او دوست من است، وہ میرا دوست ہے یا دوست وہ میری دوست ہے، دونوں کے لیے ایک ہی جملہ ہوتا ہے فارسی میں۔ اس میں دوست من نرگس است یعنی میری دوست کا نام نرگس ہے، یہ جو خاتون ہے وہ دوسری سے گفتگو کر رہی ہے۔ دوسرا جملہ ہے او استاد ما است، وہ ہمارا استاد ہے، فیملی استاد ما حسینی است یعنی ان کی جو فیملی نیم ہے وہ ہے حسینی۔ تیسرا جملہ ہے او ہم کلاسی شما است، وہ آپ کا کلاس فیلو ہے، اس میں ہم کلاسی شما حسین است، آپ کا جو کلاس فیلو ہے اس کا نام حسین ہے۔ اب اس کے بعد کچھ گفتگو لکھی ہوئی ہے، اسے بھی پڑھتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ او ہم کلاسی شما است، کویسچن مارک لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کویسچن ہے، یعنی کیا وہ آپ کا کلاس فیلو ہے؟ تو نیچے جواب ہے نہ، وہ ہم کلاسی من نیست، وہ میرا ہم کلاسی یعنی کلاس فیلو نہیں ہے۔ وہ دوست من است، وہ میرا فرینڈ ہے، دوست ہے۔ اس میں اور چیست، اس کا نام کیا ہے؟ تو لکھا ہوا ہے امیر یعنی اس کا نام امیر ہے۔ امیر چه کاری است یعنی امیر کیا کام کرتا ہے؟ وہ بنا است یعنی وہ مستری ہے۔ اس پیج کے اینڈ پر کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ پہلا ہے ہم کلاسی من اہل کاناڈا است یعنی میرا جو کلاس فیلو ہے وہ کینیڈا کا ہے۔ کینیڈا کو یہ کینیڈا کہتے ہیں فارسی زبان میں۔ اس میں استاد من مجید است یعنی میرے استاد کا نام مجید ہے۔ شما چه کاری، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ چه کاری است، وہ کیا کام کرتا ہے۔ دوست شما چه کاری است، آپ کا دوست کیا کام کرتا ہے۔ کارینہ داری، کیا آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کارینہ داری ہم استعمال کرتے ہیں کیا ابھی آپ کے پاس کوئی کام تو نہیں ہے۔ تو پیج نمبر 6 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک تلفظ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ گرامر کے بارے میں، کہ جو فارسی ہے نوشتاری جسے ہم کہتے ہیں ریٹن لینگویج، اس میں اور فارسی گفتاری یعنی اسپوکن لینگویج میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں پر 2 فرق بتائے گئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اگر پوچھنا ہے کسی سے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو جو لکھنے والی فارسی ہے اس میں ہم پوچھیں گے اس میں شما چیست، یہ جو پہلے باکس میں بنا ہوا ہے۔ اسی کو اگر ہم نے بولنے والی فارسی میں جو کہ اہل زبان اس وقت بول رہے ہیں اس میں بولنا ہے تو وہ اس طرح کہیں گے اس میں شما چیئے، یہ جو آگے لکھا ہوا ہے فارسی گفتاری میں۔ اور دوسرا جملہ ہے ان چیست یعنی یہ کیا ہے، تو اس کو اگر اسپوکن میں یعنی گفتاری میں بولیں گے تو کہیں گے این چیئے۔ اس کے بعد جملہ ہے اس میں ہم کلاسی من علی است یعنی میرا جو کلاس فیلو ہے اس کا نام علی ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے اس میں ہم کلاسی من علی۔ یہاں پر جو است ہے وہ اس کی آواز جو ہے وہ اے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ جو انگلش کا اے ہے، لیکن لکھنے میں ہم اس کو جب لکھیں گے تو اے نہیں لکھیں گے، یہ ہے جو ہے چھوٹی ہے، یہ آگے جو لکھی ہوئی ہے یہ لکھ دیں گے تو سمجھنے والا سمجھ جائے گا۔ آخری جملہ ہے دوست من ہالندی است، ہالندی کہتے ہیں یہ جو ہالینڈ ملک ہے یعنی وہ ہالینڈ سے، تو اس کو کہیں گے دوست من ہالندی ہے۔ تو یہاں پر نیچے ایک پوائنٹ دیا گیا ہے جو کہ آپ نوٹ کر لیں، در فارسی گفتاری است ہی تلفظ می شود و چیست چی تلفظ میں شود، یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو است ہے وہ اے کے تلفظ میں آ جاتا ہے، یہ جو انگلش والا اے ہے، اور جو چیست ہے وہ چیئے، اس کو ہم چیئے پڑھیں گے۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں تو ان کو فارسی گفتاری سے فارسی نوشتاری میں کنورٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ اس میں شما چیئے، تو آگے لکھا ہوا ہے اس کا جواب اس میں شما چیست، یعنی گفتاری میں ہم کہتے ہیں اسپوکن فارسی میں کہ اس میں شما چیئے، تو اس کو لکھنے والی میں کس طرح کہیں گی، اس کو کہیں گی اس میں شما چیز۔ تو اوپر جو جملے میں نے آپ کو ابھی سمجھائے ہیں تو اس کی مدد سے آپ اس کو
یہ فل ان دا بلینکس جو ہیں ان کو فل کر کے آپ ان کو یعنی ہوم ورک ہے یہ آپ خود کریں. اور اس سے آگے اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پر درچند جملے یہ استاد خضرا موافقن یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی کچھ جملوں میں آپ اپنے استاد کو بتائیں کہ وہ کیسے ہیں. جیسے کہ ایشان استاد مان است وہ میری استاد فیملی استاد مان ڈیش است یعنی میرے استاد کی جو فیملی ہے وہ یہ ہے. استاد مان اہل پاکستان است اس طرح آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم پیج نمبر 7 پر آ گئے ہیں. پیج نمبر 7 پر ایک دستور لکھا ہوا ہے تو اسے ہم پڑھتے ہیں. دستور میں مخفف کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے فعل است کو، یعنی جیسے کہ مان ڈیش ہستم تو اس کو ہم جب شارٹ کریں گے یعنی اسپوکن فارسی میں پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے مان یا ڈیش یعنی جیسے کہ مان علی تو اس کے آگے است کی جگہ ام لگا دیں گے. مان علی ام تو پرستار ہستی تو پرستاری او علی است او علی است او کے ساتھ استی لگے گا. تو اس طرح ماں کے ساتھ جیسے کہ ہم ماں ڈیش ہستیم ماں دکتر ہستیم یعنی ہم ڈاکٹر ہیں. ماں دکتریم تو اس کا ایم بن جائے گا. شما ڈیش ہستید جیسے کہ شما کارگر ہستید شما کارگرید. آنہا آشپز ہستند آنہا آشپزند. تو یہ شارٹ کرنے کا طریقہ یہاں پر بتایا ہوا ہے. تو اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ہم اس کی مثالیں سمجھتے ہیں. جیسے کہ من استاد ہستم یہ ہے ریٹن فارسی، تو اس کو اسپوکن میں ہم کہیں گے من استادم. تو پرستار ہستی تم نرس ہو تو پرستاری تو کے ساتھ ای لگا دیں گے یہ جیسے اوپر انہوں نے فارمولا بتایا ہوا ہے. او المانی است وہ المانی ہے او المانی است او کے ساتھ است ہی لگے گا. ما خلبان ہستیم ہم پائلٹ ہیں ما خلبانیم خلبانیم ٹھیک ہے ایم لگائیں گے ماں کے ساتھ. شما کارگر ہستید آپ مزدور ہیں شما کارگرید اسپوکن میں کارگرید. اونہا آشپز ہستند وہ لوگ کوک ہیں اونہا آشپزند آشپز ہستند کو اند کر دیں گے. اس سے آگے ایک نقطہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں ہے یا چھوٹی یہ آ جائے تو اس میں ہم لفظ سے پہلے شناسے سے پہلے الف کا اضافہ کریں گے. جیسے کہ مان فروشندے ہستم تو فروشندے کے آخر میں کیا ہے ہے کے بعد جو ہے ہم الف لگا دیں گے جیسے فروشندے ام. اور تو رانندے ہستی تو اس میں تو رانندے ای. اور او برازیلی است او کے ساتھ جو ہے ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے سینٹینس او برازیلی است اس کا اسپوکن میں بھی اسی طرح ہوگا یا برازیلی اے آپ کہہ سکتے ہیں. ما ایرانی ہستیم تو یہاں پر ایرانی میں چھوٹی یہ ہے تو اس کے پہلے ہم الف کا اضافہ کریں گے جیسے ہم نے پڑھا ما ایرانیم. شما چینی ہستید آپ چینی ہیں تو اس میں بھی چھوٹی یہ ہے تو اس میں ہم لگائیں گے شما چینی عید. اونہا عراقی ہستند اونہا عراقی اند. اس سے آگے جملے ہیں نوشتاری میں آپ کو اسے گفتاری میں کرنا ہے جیسے کہ تو خاندار ہستی تو خانداری یعنی ہستی کو ہٹا کر ہم نے چھوٹی یہ لگا دیا خود تو خانداری. من پرستار ہستم میں نرس ہوں من پرستارم. تو چکارے ہستی تو چکارے. اس سے آگے سعید علی اہل پاکستان ہستند سعید علی اہل پاکستان اند. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بنا کر بھی جملے دے رہا ہوں. تو چکارے ہستی تو چکارے. من پولیس ہستم میں پولیس والا ہوں من پولیسم. آنها راننده تاکسی هستند آنها راننده تاکسی اند. تو لاسٹ میں جو سینٹنس ہے وہ ہے او اہل ژاپن است تو اس کا ہوگا او اہل ژاپن. جو ہے ہوتی ہے وہ ہے لگا کر ہم اسے لکھ دیں گے. اس سے آگے کچھ سینٹنسز ہیں کہ مان حسینم یعنی یہ نوشتاری نہیں ہے یہ گفتاری فارسی ہے اور اس کو آپ نے نوشتاری میں کرنا ہے جیسے مان حسین ہستم آگے لکھا ہوا ہے. تو یہ سارا ہوم ورک ہے آگے کتاب کار ہے یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے جیسے کہ من و سارا پرستار ہستیم من و سارا پرستاریم. تو یہاں آگے آپ نے سینٹنس وہ لکھ دینی ہے. تو اس سے آگے ہے کہ آپ نے جو جدید جملے سیکھے ہیں نئے اس سے آپ جملے بنائیں. تو جیسے کہ آپ کو میں نے یہاں پر بتایا ہے تو جو چیزیں آپ کو میں نے سکھائی ہیں اس کے ذریعے آپ نئے جملے بنائیں گے اور نئے جملے بنا کر آپ اس کو فل کر سکتے ہیں.
تو جیسے ہی ہم لاسٹ میں آتے ہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اپنے اور اپنے خاندان کے شغل کے بارے میں آپ ایک پیراگراف لکھیں یا کچھ لائنیں لکھیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس میں من زہرا ہستمان استاد ہستم، یعنی میرا نام زہرا ہے، میں استاد ہوں، میرے جو والد ہیں وہ فزسٹ ہیں اور میری جو والدہ ہے وہ نرس ہیں، مانی ایک برادر و یک خواہر دارم، میرا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، اس میں برادر ایمان حسین است مہندس است، یعنی اس کا بھائی جو ہے مہندس ہے، انجینئر ہے، اس میں خواہر ایمان مریم است، یعنی بہن کا نام، وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بہن کا نام مریم ہے، وہ دانشجو یہ زبان فارسی است، وہ دانشجو ہے کس کی؟ زبان فارسی کی، یعنی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اس طرح کا یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو خالی جگہ ہے اور یہ تین تمرینیں ہیں، یہ میں نے ایک تو حل کر دی ہے جو سب سے پہلی والی ہے، باقی 2 تمرینیں یہ آپ خود حل کریں گے، کیونکہ کچھ کام آپ خود بھی کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ سکے پڑھانے کی۔ تو پھر نیکسٹ ہم ویڈیو میں نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔